السلام علیکم. ہلو السلام السلام علیکم. علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میں میرا نام حضرت آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. جی حضرت میں پہلے ہی بات کی آپ سے. میرا نام ڈاکٹر امریکہ سے نیو جرسی سے دانش نام ہے میرا. ذرا آواز پھر بولیے کہ آپ امریکہ سے ہیں, غالباً ڈاکٹر ہیں. جی حضرت نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں میں. جی 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 حضرت میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. جی تو حضرت میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت ایک ہوتی گھبراہٹ بہت مجھے میں پڑھائی میں بالکل دینے لگتا ہے. جی جی آپ کیا کوئی اور تسبیح خانے کے وظائف, کوئی تسبیح خانے والے کے اعمال کوئی کر رہے ہیں محترم آپ؟ جی حضرت میں آپ سے بیعت بھی ہوں اور 2014 سے میرا آپ سے تعلق ہے. اور میں علم نشہ کر رہا ہوں. حضرت یہ چیز یہ ہوتی ہے, جیسے علم نشہ میں نے کافی آنکھوں میں پڑھا ہے, تو یہ تو جب ابھی پڑھتا ہوں تو گھبراہٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک باقی الحمدللہ اللہ کے فضل سے سارے کام ہو جاتے ہیں, لیکن جسے پڑھائی میں یہ لگتا ہے تو کوئی ایسی چیز یاد ہو جاتی ہے, کوئی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں؟ جی جی بالکل, لیکن صرف پڑھائی کا جو ہے نا اس میں یا نظر لگی یا کیا ہے کہ مطلب اس میں اچھا جی, باقی اچھا, اللہ کا شکر ہے سارے کام ہر چیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اور یہ حضرت بتائیں. میں نے یہ بتانا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورونا وائرس کے سارے پیشنٹ کو میں دیکھتا تھا, تو اس میں ایک چیز میں لاسٹ ٹائم بھول گیا تھا بتانا کہ سرسوں کا تیل ہے ریگولر جو ہے وہ ناک میں ڈال کے جاتا تھا ہاسپٹل, تو اس سے بڑا فائدہ ہوا آپ کی آواز جو آپ نے بتایا. مجھے واضح نہیں آئی. آپ کرونا وائرس ہی دیکھتے ہیں امریکہ میں, ڈیوٹی ہے آپ کی, تو آپ نے کیا تجربہ بتایا اپنا؟ جو حضرت تجربہ بتایا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سرسوں کا تیل, زیتون کا تیل ناک میں لگانا ہے استعمال کرتے ہاں ہیں. ہاں ہاں. تو اس سے کیا فائدہ ہوا, آپ نے کیا رزلٹ دیکھا؟ السلام علیکم. ناک میں تیل لگانے کا رزلٹ آپ نے بتایا تھا, پہلے ہی بتایا تھا. اور ناک میں بھی نہیں, میں نے کیا فائدہ ہوا اس کا, آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ چونکہ خود ڈاکٹر ہیں اور کرونا وائرس کو ہی دیکھ رہے ہیں. حضرت کافی ایک تو حضرت یہ کہ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے اتنا بیماری نہیں ہوئی, مطلب کورونا وائرس ہوا کہ اتنا خطرناک نہیں ہوا ٹھیک. کہ ہاسپٹل نہیں جانا پڑا. دوسرا یہ تھا کہ مطلب الرجی مجھے تھی, الرجی نہیں ہوئی تھی مجھے اس سے. اور کیونکہ پیشنٹ دیکھے تھے ہمارے پاس, ڈاکٹر سو بھی تھے, تو اس سے یہ بھی فائدہ ہو کہ اور لوگوں کو جو میں نے بتایا کہ کورونا وائرس ہوا نہیں. اور کیا لوگوں کو جو بتایا تو کورونا وائرس ہوا نہیں کسی کو. کیوں آواز ان کی صاف نہیں آ رہی؟ ہلو, آپ کی آواز آخر میں آ کے دب رہی ہے, صاف آواز آ نہیں رہی ہے ہے. آپ کو؟ اپنی جگہ بدل دیجئے. ابھی آ رہی ہے؟ جی آپ اپنی جگہ جی بدل دیجئے. جی حضرت, اب میں نے بدلی جگہ, آپ کو آواز آ رہی؟ جی اب بات کیجئے. تو حضرت میں نے یہ جو اپنے ٹوٹکے بتائے تھے نا, تو میں جی نے اپنے سارے ڈاکٹروں کو جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو بتایا, ہاں. تو ان کو بڑا فائدہ ہوا اس میں. جو ہلدی والا آپ نے بتایا تھا اور دودھ کا استعمال اور انجیر, سرسوں کا تیل کا استعمال, تو انجیر. جی انجیر بھی, اور جی انجیر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو دعا آپ نے بتائی تھی اور افاظتم اور اذان جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں, جی تو جی مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا. اور اتفاق سے آپ نے اگلے ہفتے ہی بتا دیا کہ یہ بھی پڑھیں اس کے لیے. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھی بات ہے, اللہ پاک آپ کو صحت دے. تسبیح خانے کے ساتھ آپ کی نسبت ہے اور امریکہ میں آپ جی بحیثیت حضرت ڈاکٹر خدمت کر رہے ہیں, خوشی ہوئی. کریم آپ کو جی اور خدمتیں آپ کی قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کی تو حضرت خدمت. مجھے آپ دم بھی کر دیجیے گا, جی میری جی. فیملی کو اور میری والدہ کو بھی. آپ کا تسبیح خانے سے رابطہ کیسے ہوا؟ حضرت میں آپ کے پاس حضرت سلیم صاحب کے میں آیا تھا, آپ میں نے بیان سنا تھا آپ کا 2012 میں. اس کے بعد 2016 میں آپ کے پاس آیا تھا اپنی وائف کے ساتھ,
اور پھر میں فرید صاحب سے بھی اور تصدیق خانے کی خدمت سے کافی اٹیچ ہوں. اچھا جی، اللہ پاک آپ کو قبول کرے، آپ کو ہمیشہ برکتوں سے نوازے. بس یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے رہیں، حضرت ہلدی بھی، زیتون کا تیل بھی، اور انجیر بھی جو میں نے ہمیں بتایا، اور انمول ماشاء اللہ. جی انمول خزانے بھی حضرت میں نے لوگوں کو دیے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اللہ پاک خوش رکھے. آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ. کریم آپ کو ہمیشہ خیر ٹھیک ہے. عطا فرمائے. السلام علیکم ہاں. ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس میں ایک ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے. کالوں کے دوران ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی دیکھیں گے اور اس کے بارے میں بھی آپ سے وضاحت کریں گے. پوری دنیا منتظر ہے کیونکہ پیر کا دن ہے اور اس میں ہم نے انشاءاللہ بات کرنی ہے. السلام علیکم. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہلو. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا ٹھیک ہے؟ جی، آواز کچھ صاف نہیں ہے. آپ ذرا جگہ بدل دیجئے. اگر موبائل کا سپیکر آن ہے تو اس کو آپ بند کر دیجئے. جی میں نے بند کر دیا، جگہ بھی بدل لی ہے. میں اب ہالینڈ سے بات کر رہی ہوں. جی، بہت ہالینڈ سے. مشکل سے میری کال ملی ہے. مشکل سے کیوں ملی ہے؟ اب کال تو مل جاتی ہے. نہیں، میں کل بھی کافی دیر سے ملاتی رہی ہوں. 2 موبائلوں سے، ایک گھر کا فون ہے اس سے ملاتی رہی ہوں، دوسرے موبائل سے. رمضان میں بھی کوشش کی ہے، جب آپ کا ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا تب بھی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں ملی. اچھا جی، ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو خلوص، سچا خلوص ہے، اللہ مجھے بھی ایسا خلوص عطا فرمائے. آپ بات کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پیسے کسی نے لیے ہوئے ہیں، بہت عرصے سے 5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ مجھے واپس نہیں مل رہے. اور دوسرا مجھے آپ سے چند چیزوں کی اجازت چاہیے. ایک تو انمول خزانے کو پڑھتی ہوں لیکن آپ دعا کریں اللہ مجھے استقامت دے. اور جی جی دوسرا جو آپ نے ایک روحانیت حاصل کرنے کے لیے کسی کو نہ بتایا تھا، سورت ملک پڑھنے کے لیے 1100 دفعہ اور سورت مزمل صبح اور شام کو پڑھنے کے لیے، اس کی اجازت چاہیے. اور ایک یا علیم و علم یا خبیر و خبرنی، اس کے لیے اجازت چاہیے. اور جی آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر آپ کے کو لیے، رزق کے لیے، کہ جی سارے جی میرے بچے نمازی ہو جائیں. آپ کو تسبیح خانے نے کیا دیا؟ مجھے بہت کچھ ملا ہے. میں حالانکہ پچھلے سال میں پاکستان آئی تھی تو میں آپ کے 30 اگست کو جو پروگرام تھا اس میں شامل ہوئی تھی، تو آپ سے ملاقات کے لیے ٹائم لینا چاہتی تھی، وہ مجھے نہیں ملا. مجھے تسبیح خانے سے کسی نے نا تیل دیا تھا، یہی سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا دم کیا ہوا، جی وہ میں نے یہاں سے لے کے گئی تھی تیل، تو وہ اس میں نے شامل کر کے میں نے بہت سارے لوگوں کو وہ دیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. اور دوسرا مجھے خود میرے یہ ران پہ ایک دانہ سا نکلا ہوا تھا، تو میں نے جی جب وضو کرتی تھی تو یہ پاؤں پہ جو پانی ہوتا تھا وہ اتار کے وہاں لگاتی تھی، تو اس سے الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے، خیر دے، آپ کو خوشیاں خوشحالیاں دے. ایسا کریں، آپ انمول خزانے سے دوستی کریں. نمبر 1، نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں، اور معاذ اللہ جی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. معاذ اللہ گونجے ایکو ہے. جی معاذ اللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. آپ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ہر دفعہ بسم جی اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، آپ یہ پڑھیں. اور باقی جو تسبیحات وظائف جی. آپ کر رہی ہیں ان وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آپ وہ مستقل مزاجی سے کریں. خصوصی اجازت دے دیں، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے. جی انشاءاللہ دعا ہے آپ کو اللہ پاک دنیا آخرت کی ہمیشہ خیریں، برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا ہے آپ کے لیے. آمین. اور میرے ہسبینڈ وہ بھی بیمار ہیں، اور میرا ایک بھائی ہے نا، اس کو فالج ہوا تھا، اس کے بعد اس کی آواز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے نا، بالکل بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے اگر آپ کچھ بتا دیں. اچھا جی حافظ قرآن ہے وہ. جی، جن کی آواز ختم ہو گئی ہو ان کے لیے ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں. چنے کے برابر منہ میں رکھیں، ایسے چوستے رہیں، بلکہ چوسے نہیں بس رکھیں،
تو رکھنے سے جو ہے آواز انشاءاللہ کھل جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی. آپ 70 شفائیں رکھیں منہ میں. انشاءاللہ. بس آپ نے تسبیح خانے سے بہت طلب کے ساتھ فیض پایا. اصل چیز طلب ہوتی ہے, اور جس کو طلب مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. بہت خوشی ہوئی آپ کو. اللہ پاک ماشاءاللہ. میرے نماز روزے میں بھی بہت دل لگتا ہے, بہت زیادہ میں پڑھتی ہوں, میرا دل کرتا ہے بس میں ہر وقت جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں. جی انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے. میں آپ کے کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ. یا عالم و علم کی آپ خاص طور پہ اجازت دیتے. جی اجازت دے دی. السلام علیکم. اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. 3 دفعہ دستک دیں, اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر بند کر دینا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ اونچا بولیے. میں حکیم طارق عرض کر رہا ہوں. ہلو جی میں حکیم طارق عرض کر رہا ہوں. اچھا حقیقت میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی کینیڈا سے. اپنی جگہ بدل لیجئے, آپ کے سگنل ٹھیک ہو جائیں گے, اور ذرا اونچا بولیے. جی حکیم صاحب, میرے بیٹی کے لیے رمضان میں الحمدللہ میرا نمبر لگ گیا. میں بہت کوشش کر رہی تھی, تو میری بات رمضان میں ہوئی تھی جی بیٹی کے لیے. جی ہمارا کے لیے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کے بال کے لیے, تو وہ بال مجھ سے نہیں مل رہے ہیں. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ جی کیا عرض کیا تھا؟ کیا لے لیں؟ اس کے بال لینے تھے, بال ہر روز, اور اس پہ سورہ رحمان پڑھنا تھا. کس کے بال لے لیں؟ بیٹی ہمارا کے وہ نے بتایا کہ وہ گالیاں اور پھر وہ میوزک اور فون پہ ہی زیادہ, اور اس کے اوپر جو وہ کلنگ کی اور وہ ساری بکیں آتے ہیں وہ پڑھتی رہتی ہے. آپ کو جو اس کے علاوہ وظیفے دیے تھے وہ تو آپ پڑھ رہی ہیں؟ جی ہاں, میں وہ وظیفہ وہ اللہ کے 5 نام اور وہ پڑھ رہی ہوں, اور وہ اللہ بسم کا کہف کی کتنی وہ پورا سارے دن پڑھتی ہوں. بہت زبردست چیز ہے ماشاءاللہ. اس سے فائدہ ہوا آپ کو؟ بہت فائدہ ہوا. جی پر اس کا وہ بال کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے لیے میں کیا کروں؟ وہ اپنے بال پہ کنگھا نہیں کرنے دیتی؟ نہیں بالکل نہیں, وہ خود کرتی ہے, وہ خود ہی ویکیوم کر لیتی ہے. اچھا خود ہی ویکیوم کر دے. اگر وہ خود کرتی ہے اور اس کے کیے ہوئے اترے ہوئے بال آپ کے پاس نہیں آ سکتے؟ نہیں ٹھیک اس ہے سے دوسرے سارے بال یا وہ کچرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے, میں اس کا متبادل بتاتا ہوں. جی اس کی کوئی شرٹ لے لیجئے جو اس نے پہنی ہو اور بہت پرانی ہو. شرٹ لے لیجئے جی جو اس نے پہنی ہو اور بہت پرانی ہو. وہ شرٹ لے کر جی آپ اس کے اوپر 11 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 بار آیت کریمہ پڑھیں گے, اس پہ گرہ لگائیں گے, جی اور اس طرح اس پہ 40 گرہیں لگائیں گے. چاہے اس کے آپ اس کو کینچی سے کاٹ لیں, اس کی شرٹ کو کینچی سے جی کاٹ لیں, اس پہ جی ہر گرہ پہ 11 بار آیت کریمہ پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ شرٹ ساری مکمل ہو جائے گی, وہ اس کے سرہانے اس کے بیڈ کے نیچے اس کو پتہ نہ چلے آپ رکھ دیجئے. وہ ہے نا وہ بہت یہ چیزوں میں یہ ہے کہ وہ پورا وہ نیچے فلور کے اوپر سوتی ہے نا, تو وہ پورا ہٹا کر سارا کمرے کو خود کلین کرتی ہے روزانہ. اس کے بیڈ میں رکھ سکتے ہیں. اس کے پاس ایسا بیڈ ہی نہیں کہ میں رکھ سکوں. وہ نیچے گڈھا, نیچے پتلا سا گڈھا رکھ کر وہ سوتی ہے فلور پہ. ٹھیک, اس کا بھی حل ہے انشاءاللہ.
آپ اس کپڑے کو اپنے پاس رکھیے، اس کا تصور کر کے، جی اور 40 دن کے بعد جی اس کو آگ میں جلا دیں، اس کی راکھ پانی میں بہا دیں۔ پانی اگر آپ کا کوئی نہر کا، چشمے کا، کوئی دریا کا، کوئی سی سمندر کا ہو تو اچھی بات ہے، اس میں بہا دیں۔ جی انشاءاللہ وہ میں کر سکوں گی۔ بس آپ یہ کر لیجئے، اور باقی جو وظیفہ دیا ہے اللہم بسم کا کہف کتمیر اور جتنے وظائف دیے جی ہیں انشاءاللہ مطمئن ہوں آپ ان وظائف کو کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جی آپ اور ہمیں بیت بھی کر دیجیے، مجھے میری فیملی کو، اور میرے بچوں کے سر پہ آبھار رکھ دیجیے، ان کے لیے خاص دعا کیجیے بیٹی کو کہ اللہ اس کو برکھا نصیب بنائے۔ آمین۔ انشاءاللہ بیت بھی کر لیا، دعا بھی ہے، کریم آپ پہ جی ہمیشہ کرم فرمائے۔ جی جزاک اور میں ایک بات اور کہہ سکتی ہوں؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میری کوشش ہے تھوڑا۔ جی اوکے جی کوئی بات، جی جزاک اللہ، جی دعا میں یاد رکھنا۔ آپ بولیں کیا کہنا چاہتی ہیں، حسرت دل میں رہ جائے گی۔ میرے 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 لیفٹ ہینڈ میں ہے نا، میں یا فون بھی ہو تو میں زیادہ دیر رکھ نہیں سکتی، اور میں پورے وہ لیفٹ ہینڈ سے لے کر لیفٹ پاؤں تک وہ جیسے سن بھی ہو جاتا ہے، اور مجھے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ آپ کو جو وظائف تسبیحات دیے ہیں آپ ان تسبیحات وظائف کو توجہ سے کیجئے، انشاءاللہ خیر ہوگی، دعا کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی اوکے جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کالوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے، آتی ہیں ٹکراتی ہیں کٹ جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ جی حکیم صاحب 20 اپریل کو نا میری بہن نے کال کی تھی، تو پاکستان سے کال کی تھی، بیٹا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرتا تھا، روتا بھی تھا رات کے وقت، اور جی بارش کا بھی بہت زیادہ مسئلہ تھا، جی تو آپ نے سلام علی نوح فی العالمین جو ہے وہ دیا تھا، جی تو ماشاء اللہ آپ کی توجہ نظر کرم پڑی تو گھر میں بہت زیادہ سکون ہو گیا تھا، اور خارش بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور بیٹے کی جو شدت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 سال کی بیٹی ہے وہ ہر وقت روتی ہے، اور رات کو جو ہے بہت زیادہ روتی بھی ہے، سوتی بھی نہیں ہے، جی۔ اور دونوں بچے جو ہے نا بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی۔ ہاں جی، اور دونوں بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت دیر سے بولنا شروع کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن جو ہے اب جب بولتے ہیں نا پراپر ورڈ نہیں بولتے۔ اچھا جی، اچھا جی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکیم صاحب پہلے بھی کافی دفعہ جو ہے نا ہمارے گارڈن میں چڑیاں بری بھی ہوتی ہیں جن کی گردن غائب ہوتی ہے، اور کل بھی ایسا ہی ہوا دن میں، ہاں۔ اور گھر کی چیزیں بھی خود گرتی ہیں، اور میں بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں، لوگ کہتے اور ہیں، روزگار کا بھی مسئلہ ہے اس کے لیے۔ اب یو کے سے کال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جادو جنات ان پہ ہوتے ہیں، گوروں پہ کیوں نہیں ہوتے، ان کے علاقوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں ان کی معلومات میں کمی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو سلام علی نوح فی العالمین ہے، اس وقت پوری دنیا آن لائن ہمارے ساتھ ہے، چونکہ آج ہم نے جو ہے جادو کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے اس کا لوگو آپ نے نہیں لگایا، کہاں ہے؟ جی جی میری تو فرنٹ پہ ہونا چاہیے، طے ہوا تھا، تو آج جی یہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی سلام علی نوح فی العالمین آپ سے عرض کروں گا، آپ نہ چھوڑیں۔ یہ جو اتنے مسائل ٹھیک ہے۔ آپ کے حل ہوئے، اور اس کے علاوہ مزید مسائل حل ہوں گے، اور اسی سے ہوں گے۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں پہ سورت آیت الکرسی 11 بار چاروں کونوں پہ پڑھیں، ایک بندہ پڑھ لے، 2-4 اکٹھے ہو کے پڑھ لیں، لیکن گھر والے پڑھیں۔ ٹھیک اور ہے۔ آخری چیز جو ہے میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کاف والقرآن المجید ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، باقی وہی وظائف، وہی تسبیحات، وہی اعمال جو کچھ میں نے دیے ہیں، بالکل مطمئن ہوں اور دل سے مطمئن ہوں، جو کچھ میں نے دیا ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، آپ کو تسبیح خانے کی مطلب بچے کی نسبت، زندگی میں سکون آ کے۔ آپ کو تسبیح خانے کی نسبت کیسے ملی؟
جی میری بڑی بہن ہے تو ان کو ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے، تو بس انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو گھر والوں کو جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے لگائے. ہاں جی، اور ماشاءاللہ 6 سال سے جو ہے میں بھی آپ کا جو ہے وہ وظائف جو ہے پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. شکر ہے آپ قریب نہیں ہیں، دور ہیں، ورنہ قریب ہمیشہ قرب طلب کو ختم کر دیتا ہے. مکہ کے چند مخلصین نے میرے کملی والے کو مانا تھا، مدینہ والوں نے مرحبا کہا تھا. اور خوش قسمت ایسے میں نے دیکھے ہیں قریب والے جو حیرت انگیز طلب رکھتے ہیں قریب لیکن طلب رکھتے ہیں. اکثر قریب طلب کو ختم کرتے، جب طلب ختم ہوتی ہے پھر فیض بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی پاکستان میں آئی تھی تو آپ سے میری جو ہے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو ماشاء جب سے آپ سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے ماشاءاللہ برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. کریم آپ کو خوشیاں دے. دعا کروں گا اور آپ کی کال بند کر رہا ہوں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. نیچے کے جو بول رہی نا وہ اینگل وینگل گھٹا کے لے لے فوٹ مالے کے. ہیلو جی جی ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. جی ممبئی سے بات کر رہی ہیں. بات کی ہیلو. یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا کیا بچے کے بارے میں؟ ہاں وہ تھوڑا بھائی سے بات کر رہے تھے. اچھا بات ہیلو کیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے نا، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. گھر میں ہے نا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور میری 3 طلاقیں ہوئی ہیں. جب بھی شادی کا کچھ ہونے جاتا ہے نا تو شادی ہو تو جاتی پر 8-10 دن میں پرابلم شروع ہو جاتی. آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام؟ میرا نام ہے نا شیخ آسیہ پروین ہے. جی ابا کا نام ناصر حسین ہے اور امی کا نام غوثیہ بانو شیخ ہے. اور میرا ایک گھر ہے جو امی نے نا میرے نام پہ کیا ہوا ہے، پر وہ گھر میں کرایہ دار ہے نا 6-8 مہینے میں بھاگ جاتے ہیں، بیمار ہو کے جاتے ہیں. آپ کو ایک میں بھی اس میں تھی 6 مہینہ. سنیے، آپ ایک چیز محسوس کرتی ہیں، جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پہلے سے محسوس ہو جائیں، خواب میں کچھ چیزیں پہلے سے آ جائیں، پہلے سے احساسات ہو جائیں اور یہ ہو جائے کہ یہ چیز ہاں مطلب کچھ ہونے والا ہوگا تو جیسے نہیں کیا فیل ہوتا وہ پوچھ رہے نا؟ ہاں 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 جی جی جی. ہاں 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 پتہ چل جاتا ہے اور ایک دم بے چینی رہتی، گھبراہٹ رہتی برا ہونے والا ہوگا تو. اچھا سر آپ ایسا اور کیجیے، ابھی بھی چل رہا ہے مجھے 4 دن سے آپ ایسا کریں، پین اور بک. جی آپ کے اوپر جناتی چیزوں کا اثرات ہیں اور جناتی چیزیں بہت پرانی ہیں. یہ صرف آپ تک نہیں ہیں، یہ آپ کے خاندان کا 5واں حصہ ہے. یعنی آپ 5ویں ہیں خاندان کے جی جی جو ناکامیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، شیاطین، جنات. میرے علم کے مطابق اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. پہلے آپ کے بڑے کسی گاؤں میں رہتے تھے، اس گاؤں کے اندر ایک درخت تھا، وہ کاٹا گیا، اس کے ساتھ ایک جی کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر اب بیت جی الخلا بنا ہے. وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. جی نانی کو بھی تھا، ہم لوگ کو معلوم ہے. یہ تو خاندانی کیس ہے اللہ والے، یہ تو طلاقیں کرائے گا جی اور سر. بیٹے تھوڑے ہوں گے اور شادیوں میں رکاوٹ جی ہوگی. جی صرف میری ہی شادی فیل ہو جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کی شادی فیل ہو جاتی ہے، باقیوں کی شادی رہ جاتی ہے تو روتے پیٹتے گزرتی ہے. اور کیا بتائیں گے آپ؟ اور اچھا ابھی 8 دن سے تو میں بہت بیمار ہوں، رات میں نیند بھی نہیں آ رہی اور رات اب میں نا سنیے، گندی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کبھی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ سوتے ہوئے ناپاک ہو گئی ہوں؟ جی وہی ابھی ہوا ہے میرے بس ساتھ سمجھ آ 8-10 دن پہلے ہی. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. آپ ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 3 تسبیح پڑھیں اللہ اکبر کی، اول آخر 3 دفعہ درود جی شریف. وہ میں نے چالو کی ہے. اب میں بولوں، جی آپ بولنا شروع ہوں گے، کیا میں بات کر سکوں گا؟ جی آپ بولیے. سوری. 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھیں اور سارا دن اللہم جی بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر
इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि लाखों करोड़ों खुला हर हालत में पढ़ें। और आपके यहाँ जी बेरी का दरख्त होता है? बेरी का दरख्त, बेरी का, हाँ, मैं भाई को बोल दूंगी सर। बम्बे में बेरी का दरख्त होगा। बेरी के पत्ते ले लें, 40, हर पत्ते पे पहला कलमा तैयब पढ़ के, जी और उसके बाद जो है उन पत्तों को उबालें और उसके पानी से आप गुस्ल करें। 40 गुस्ल करने हैं, जी चाहे रोज करें चाहे वक्फे से जी करें, जी यानी हर दफा नए पत्ते और नया उबालना, 40 गुस्ल करना है। जी ये आप कर लीजिए, अल्लाह जी की रहमत से ये जादू, जिन्नात, असरात और आपकी जिंदगी की जो नाकामियां हैं ये सारी जिंदगी के लिए जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और आप कुछ अर्सा लगातार मेरी बात को मान के चलिएगा। जी। और ये शादी का मसला भी हो जाएगा? सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। और मेरी आमीन। और मेरी एक बेटी है जो अभी 10 साल की है, उसको तो कुछ खतरा नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा, अल्लाह वाले, फकीर ने दुआ कर दी, अल्लाह की नाम की बरकतें हैं। आपने तो पहले ही बहुत पाया हुआ है तस्बीह खाने से, और पाएंगे। बहुत अल्लाह का करम है। आप इस बहुत की कहानी सुनना शुरू मैं कर दे, आधा घंटा और हो जाएगा। नहीं, मैं आपको सच में बहुत परेशान होकर फोन लगा रही हूँ, और मैंने अब भी आपको फॉलो किया है, मुझे पहले मालूम ही नहीं था। अच्छा, अल्लाह खुश बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। अच्छा, मैं आपकी कॉल दुआओं के साथ बंद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी हेलो। जी, मैं आपकी मेरा पहला मसला ये है कि मेरी बीवी को दूसरा बच्चा आ रहा हैगा, और पहला बच्चा को 10 महीने ही हुए हैं। हाँ तो वो टेंशन मुझे ये आता है कि जो पहला बच्चा जो आया है वो पीरियड से आया हैगा, तो वो जब बच्चा जब बड़ा होता तो वो टाँके फटने का, ये दुखने का डर रहता है। तो इसके बारे में तो ये अमल बताइए ताकि ये बच्चा आसानी से आ जाए, वो टाँकों में कोई तकलीफ ना हो। जी, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने जो अमल जो बताए थे वो अमल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 80% ताकत से मैं कर रहा हूँ। इससे मेरे को ये थोड़ा सा ये हो गया कि मेरा दिमाग में गंदे गंदे ख्याल बहुत ज्यादा आ गए, और रात में नींद में नापाकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और नींद में ज्यादातर मुझे औरत दिखती है, वो औरत मेरी शर्मगाह को छेड़ती और नापाकी हो जाती है। और आपके जितने भी वजाइफ है उसकी इजाजत चाहिए, मेरे आने वाली नस्ल तक की इजाजत चाहिए सर। वजाइफ मेरी जितनी जो आने वाली नस्ल है वो आपकी सारे वजाइफ पर उसकी इजाजत चाहिए। आपको दिल से इजाजत है। असल बात यह है कि जिन्नात इतने ज्यादा छिड़ गए हैं, इतना ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। खवातीन को नापाक करना, मर्दों को नापाक करना, ये केस मेरे पास रोज आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि जो कुछ आपको तस्बीह वजीफा दिया है, एक तो उस तस्बीह वजीफे को एक मैं लफ्ज बताता हूँ, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, ये अल्लाह के 5 नाम हैं। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह के 5 नाम है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मेरा हर वजीफा मुस्तनद हो। अगर फिर भी किसी को मेरे किसी वजीफे का रेफरेंस चाहिए, सनद चाहिए, कुरान, हदीस, अकाबिर सुलहा से, तो हमारा जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक पेज है, अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे, उसी वक्त खुल जाएगा, और मेरे हर वजीफे की सनद और रिकॉर्ड और मौजूद है। तो आप ये या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, ये आप कुछ अरसा लगातार और बहुत यकीन से करें। और आपको एक बात बताऊं, आज कुदरती एक साथ है आपके यहाँ, मेरे ख्याल में आधे घंटे का फर्क होगा। कहाँ से बोल रहे हैं, किस शहर से बोल रहे हैं? जी, ये सूरत गुजरात से अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी मेरी बात हुई, आपको खाब में दावत दी थी, आपको याद है? मैंने फोन किया था आपको, मैंने खावत सूरत से गुजरात से बोल रहे हैं। आपका हमारा आधा पौने घंटे का जो है, क्या टाइम है आपके यहाँ आज? अभी 4 बजने आ रहे हैं वहाँ पे। बस पौने घंटे का जो है वो हमारा है टाइम का। जी, आधा घंटा का डिफरेंस है। आज एक साथ है असल में 11:42 से लेकर आज 6:27 तक रहेगी। मैं हमेशा सातों का मुतलाशी रहा हूँ, और इसमें दुआएं बहुत कबूल होती हैं।
تو آپ کو جو میں نے عمل دیا ہے اس عمل کو کچھ عرصہ لگاتار کریں اور بہت یقین توجہ اور دھیان سے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. وہ بیوی کے لیے بتائیے نا، جب وہ پیٹ بڑا تاکے کے لیے کوئی ایسا عمل وہ حضرت. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ سورۃ انشقاق کی آیات ہیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. جی اچھا. اور حضرت وہ پاؤں میں کمر بہت دکھا ہوا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دیں. پاؤں میں کمر میں بہت دکھا ہوا رہتا ہے بچہ دوسرے میں. اب دیکھیں سارے ٹوٹکے نہ پوچھیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وہ بہت زیادہ وہ حضرت تکلیف ہے، اس کے لیے میرے کو یہ چوتھی بار آپ کو فون کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو نہیں پریشان کر دے گا. ماجون فلاسفہ، کمر میں بہت تکلیف ہے. دوسرا بچہ تھا مطلب بہت جلدی آ گیا اس کے لیے. ماجون فلاسفہ ایک دوا ہے وہ استعمال کریں گے. 10 مہینے میں ماجون فلاسفہ ایک دوا ہے وہ استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ماجون فلاسفہ، ٹھیک ہے. اللہ آپ کی ہر تمناؤں کو پوری کرا. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی جگہ بدل دیجئے، سگنل آپ کے خراب ہیں، ڈراپ ہیں، جگہ بدل دیجئے. اپنی جگہ بدل دیجئے. آپ کی کال بند کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. جی بہت بیمار رہتی ہوں، مجھے اس بارے میں اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی کیا؟ بہت زیادہ میرے جادو کے اور جنات کے معاملات بہت ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک. انشاءاللہ آپ کے جادو جنات کے مسائل حل ہوں گے اللہ کے فضل سے. آپ کو میں کچھ چیزیں دے رہا ہوں وہ آپ کر لیں. اور ایک چیز اور، جی جی ایک چیز اور مجھے پوچھنی تھی. مجھے ذلت اور علت اور قلت سے بہت ڈر لگتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. آپ نے درس سے یہ باتیں سنی ہیں؟ جی آپ کی دعا میں آپ کے ہر درس میں شریک ہوتی ہوں اور دعا میں بھی. مجھ سے بات نہیں ہو رہی اس وقت آپ سے. کیوں بات نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے بات نہیں ہو رہی آپ سے. اچھا، اللہ پاک آپ کے سچے جذبے کو قبول فرمائے. میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے اس پہ تسبیح 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی صبح اور 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی شام کو آپ نے پڑھنی ہے. 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام کو پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب آپ نے اصحاب کہف کو پہنچانا ہے. اصحاب کہف کو، سورۃ کہف ہے نا، جی 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 اصحاب کہف کو پہنچانا ہے. ایک تو یہ عمل جی کرنا ہے. میں کہف پڑھتی ہوں بہت زیادہ. بہت اچھا کرتی ہیں. اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے اس سے پڑھنے سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا چھینٹے بہت آنے لگ جاتے تھے، پتہ نہیں خون کے. جی تو وہ اس سے مجھے کافی سکون بھی ملتا ہے، لیکن میں بہت ساری چیزیں آپ کی ہی پڑھتی ہوں ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ سنیے، ایک تو جو میں نے عرض کیا یہ کریں، اور دوسرا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جس کے بعد آپ مسلسل جو ہے 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں گڑ گڑا کے، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی طلب مانگیں. اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، یا عزیز ہو یا کریم ہو، یا عزیز ہو یا کریم ہو. یہ ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور باقی جو آپ تسبیحات وظائف کر رہی ہیں اب کری کے، میں آپ کو ان کی خود اجازت دے رہا ہوں.
اور انشاءاللہ ان سے بڑے فائدے ہوئے ہیں اور مزید اجازت سے اور خیر اور تاثیر ملے گی. اچھا میں سورہ قریش بھی آپ سے چاہتی ہوں. آپ نے ایک درس میں وہ کہا تھا تو مجھے اس کی اجازت چاہیے کہ وہ آپ نے کہا تھا 40 دفعہ پڑھیں گے تو وہ 40 لاکھ کی تاثیر آپ ملے کو گی. میں نے عرض کیا ہے کہ تمام وظائف کی اجازت ہے. آپ سے عرض کیا ہے تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد توصیف بات کر رہا ہوں حضرت, انڈیا بنگلور سے. بنگلور سے انڈیا سے بات کریں. آپ نے میرے مشکل کے لیے اور اس کے لیے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو کا وظیفہ دیے تھے. جی وہ حضرت وہ تلاوت کا ہوں, 1.25 لاکھ بھی پڑھا ہوں. بہت پریشانی میں ہیں حضرت, وہ حل ہی نہیں نکل رہا ہے. ایسی وہ آپ دعا کرتے ہیں علت کر کے, ایسے حالت میں ہیں حضرت. آمین آمین. بہت پریشانی میں آ رہا ہے. دیکھیے یہ ماجرا کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے. عرض کر رہا ہوں جو کچھ وظیفہ دیا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ وظیفہ تو بہت باکمال وظیفہ ہے اور بے مثال وظیفہ ہے. جی حضرت, اس کے تو بہت فائدے ہیں. اور دوسرا میں نے آیت کریمہ والے نفل بھی آپ کو دیے تھے. جی حضرت, نفل بھی پڑھ رہے ہیں حضرت, گھر والے پورے مل کے پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں اللہم بحرمت ریبائل. اللہم بحرمت ریبائل. جی حضرت ٹھیک ہے. ذہن باندھے جیسا ہوتا حضرت, ایک دم وہ کیا بول. ابھی لاک ڈاؤن میں بھی میں نے بزنس کیا تھوڑا بہت, وہ اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے. لاکھ روپے کا قرضہ بھی رہے گا, پھر مال بھی نہیں رہے گا حضرت. ایسا آ رہا ہے ماجرا. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت کئی دنوں سے چلتا رہا ہے محترم. آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ لگاتار میری بات میں توجہ کیجیے گا. جو کچھ میں نے دیا ہے اسے آپ توجہ دھیان سے کریں اور مستقل مزاجی سے کریں. انشاءاللہ اسی سے ہی سارے کام بنیں گے. آپ بے یقینی سے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو مسنون اعمال دیے ہیں اور مسنون تسبیحات دی ہیں. انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ حضرت آپ سے دعا بھی ہے کرنے کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں حضرت, پورے ہمارے گھر میں پورے مل کے کر رہے ہیں. الف لام میم کا جو ہے پڑھ رہے ہیں, مگر وظیفے کے تاثیر ہو گئی کیا بس میں جاننا چاہتا ہوں. جی انشاءاللہ میں دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد حسین دبئی سے بات. جی بات کیجیے. میری وائف کو کھانسی ہے عرصہ دراز سے, بچپن سے لے کر ابھی تک. آپ کو آواز بھی آ رہی ہے کہ ختم نہیں ہو. اچھا کھانسی ہے, بلغم تو نہیں نکلتا؟ بلغم بھی نکلتا ہے, پانی کی طرح نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہاں سے کافی عرصہ سے اپنا کاروبار کر رہا ہوں, تو کاروبار میرا سیدھا نہیں ہوتا. شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اچھا آپ اگر 129 بار سورۃ کوثر صبح شام پڑھیں اور ہر دفعہ بسم اللہ اور اول آخر درود پاک پڑھیں, 129 بار صبح شام سورۃ کوثر پڑھیں, اور ہماری ایک پوسٹ ہے کہ آپ خودکشی کرنے سے پہلے, خودکشی کے بارے میں سوچنے سے پہلے 1 کپ قہوہ پی لیں. یہ ہماری پوسٹ ہے انزائٹی کے لیے, ٹینشن کے لیے, ذہنی تناؤ دباؤ کے لیے. اور یہ اس کھانسی کا پرانا علاج اور بہترین علاج ہے جو کھانسی آپ کی اہلیہ کو, مسز کو ہے. یہ دن میں 3-4 کپ پئیں, دن میں 3-4 کپ پئیں. یہ پوسٹ آپ ہماری نیٹ پہ تلاش کر لیں. میں پھر بتاتا ہوں پوسٹ کو کہ خودکشی کے بارے میں سوچنے سے پہلے 1 کپ یہ قہوہ پی لیں.
ये जी इन्हें जी दिन में मैंने 3-4 लिया। दफा पिलाएं। उनाब सपिस्तान बहीदाना, ये 3 चीजें और सस्ती हैं इंशाल्लाह। ये मैंने तो बहुत पुरानी खांसी को दिया और जहनी टेंशन के लिए हाँ हाँ बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है। और दूसरा ये मेरे रोजगार के औलाद लिए के बारे में जी भी नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 129 बार सूरत कौसर सुबह शाम पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, हर दफा बिस्मिल्लाह साथ हो। और उसके अलावा आप ये तो कारोबार के बारे में आपने फरमाया। अरे सुन तो भाई लोग, और उसके अलावा आप सारा दिन उठते बैठते सोते जागते एक लफ्ज पढ़ें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब, ये सूरतुल मोमिनून की सबसे आखिरी आयत है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आप मुसलसल करेंगे, इंशाअल्लाह फायदा और नफा होगा। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं न्यूजीलैंड से बात कर रही हूँ मुर्शिद जी। जी जी मुर्शिद जी, मैंने आपसे परसों बात की थी और अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे वज़ाइफ दिए थे, मैं वज़ाइफ कर रही हूँ। एक आपसे इजाज़त चाहिए मुझे। आज आपकी कॉल कैसे मिल गई फिर? वही हिसाब काफ के नाम पढ़ रही हूँ। बहुत तस्वीर पाई है, उन्हें बहुत हदिया करती हूँ तो बहुत तस्वीर पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, असहाब काफ के नाम। और एक और अमल साथ करती हूँ जी जी कि आपका तसव्वुर साथ रखती हूँ, जो भी वजीफा करती हूँ अपने मुर्शिद का तसव्वुर साथ रखती हूँ। उस वजीफे में बहुत तस्वीर होती है। अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे, अल्लाह मेरे जज्बे को ठीक रखे। मुर्शिद जी, मेरी सिर्फ एक अर्ज है, दिल की एक रुकावट है जी कि मैं जिस जगह पे आई हूँ यहाँ पे मुझे अपने बच्चों की तालीम का इतना मसला नहीं है जितनी दीनी तालीम का मसला नजर आता है। आप कहाँ से बोल रहे उन तस्वीर ने न्यूजीलैंड बताया ना? न्यूजीलैंड सबसे आखिरी मुल्क है और उसके भी सबसे आखिरी शहर से बोल रही हूँ। क्या टाइम है आपके यहाँ इस वक्त? टाइम क्या है? जहाँ हमारे यहाँ पे इस टाइम है 10 बज के तो 38 मिनट। रात के? सुबह रात के रात के जी। तो मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान नहीं अच्छा, आप ऐसा करें, अगर नस्लों को बचाना चाहती हैं तो एक लफ्ज है बड़ा जबरदस्त है, वो है माआज जो अल्लाह। आप फरमाते हैं। सुनिए आपको जो कुछ मैंने दे दिया वो सही दिया है। बाकी आप अगर नस्लों को मजीद बचाना चाहते हैं, हिफाजत, किफायत, किफालत, रहमत, बरकत, तो माआज अल्लाह पढ़े। माआज अल्लाह। पाकिस्तान सेट होना चाहती हूँ, बस इतना करना चाहती हूँ। मैं उसका तसव्वुर रख के पढ़ सकती हूँ। आपके पास असहाब काफ के नाम हैं, आप जब चाहे काल मिला लेती हैं। लोग महीनों कालों के तरसते रहते हैं, सालों तरसते रहते हैं, और आपके पास असहाब काफ के नाम हैं, तो आपको इन पे यकीन क्यों नहीं है? उनकी काल कट गई है। आप बाद में रिकॉर्डिंग में मेरी बात सुन लीजिएगा और असहाब काफ के नाम बहुत ज्यादा पढ़ें और माज अल्लाह हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल आ गई। कॉलों का बहुत ज्यादा लोड होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनमोल खजाने पढ़ने को दिया, किसी ने नहीं पढ़ा। आपने वो 12 और 13 11 और 12 की रात को दरमियान में नफल भी पढ़े। फिर स्पीकर ऑन कैसे होता है इसके? इसी का स्पीकर ऑन कर दो। चलो, अब आप क्या कहना चाहती हैं?
कॉल कट गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा टकरा रही हैं, लोड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा लोड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी, वो कॉल भी कट गई है, +1 की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शेख अब्दुल्ला बोल रहा हूँ हकीम साहब। जी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ मैं। जी जी इससे पहले मैं आपको कॉल किया था। जी जी हकीम साहब, मसला ये है, मेरा एक भाई है, शेख अहमद उसका नाम है। जी ये 3 साल से सऊदी अरब में है और ये नौकरी के लिए बहुत तलाश कर रहा है हकीम साहब, कहीं भी मुस्तकिल रोजी रोजगार नहीं मिल रही। जरा एक बार देख के बताइए ना क्या है हमारा। आपका भाई कोई छोटा सा वजीफा पढ़ लेगा? हमारा भाई हिजबुल बहर कर रहा है, हर वजीफा पढ़ रहा है और या हाफिज या रकीब या वकील या सलाम पढ़ रहा है, बहुत सारे वजीफे कर रहा है ये। ठीक ठीक, ऐसा करें, उसे कहें कि 40 दफा। मैं हमारे वालिदा का नाम बोलूं क्या हकीम साहब? नहीं, जरूरत नहीं है जी। उनसे कहें कि 40 बार सूरत फातिहा सुबह और 40 बार शाम पढ़े। 40 बार सूरत फातिहा कर रहा है सब, वो कर रहा है सब। अब मुझे बोलने देंगे? जी जी जी। 40 दफा सूरत फातिहा सुबह और 40 दफा शाम को पढ़े। जी ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारा दिन पढ़े, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत खुला पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े। जी बहुत खुला पढ़े और बहुत ज्यादा। हकीम साहब वो आप जी आप बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे और दूसरे मसाइल भी है हकीम साहब, जादू के मसाइल है, और एक जो है ना उसको जो है ना हकीम साहब हमारे घर को पूरे ये हिजबुल बहर की और दुश्मन से हिफाजत के लिए खुतिया दाबिर कौमी लजने गलम था, और हर वजीफे का जो है ना हमें खास इजाजत चाहिए हकीम साहब आपसे। जी, तमाम वज़ाइफ की इजाजत है आपको। जी, और एक चीज हकीम साहब, मैंने हमारे दोस्तों को बताया तो इसका उल्टा वार नहीं होना बोल के जरा मुझे करिए ना, इजाजत दीजिए ना। वैसे आपको तमाम वज़ाइफ की अर्ज कर रहा हूँ, इजाजत है। जी, और एक चीज क्या है हकीम साहब, मैं इससे पहले दिया था तो मैं जो है ना मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं जिसको बताता था उसको। और एक चीज, हमारी नस्लों में बेटों के लिए भी जरा दुआ करिए, एक अमल दीजिएगा। जी इंशाल्लाह दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। और वालिदा वालिद साहब के लिए, सैयद के लिए, और मुझे खास इजाजत दीजिए इन वजीफों की सबको जो है ना बताने की, और मुझे खास असर होने के लिए। और मुझे जो है ना हमेशा सोते वक्त नापाकी हो जाती है हकीम साहब। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, अल्लाह आपको। और एक हमारे ये घर के लिए दुआ करिए हकीम साहब, घर खुद सा मिल जाए बोल के। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी आफ़िनी में पढ़ता हूँ हकीम साहब डेली। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये वजीफा ना छोड़िएगा। जी जरा इंशाल्लाह हकीम साहब, इंशाल्लाह दुआ करिए हकीम साहब खास, और हमारे लिए खास जो है ना घर के लिए दुआ करिए हकीम साहब। दुआ करो। हमारे बहनों भाइयों के एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत के लिए भी दुआ करिए हकीम साहब। मैं इससे पहले आपको कॉल किया था, शेख अब्दुल्ला मेरा नाम है। जी मैं दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम। आपका साथ लाइव प्रोग्राम चल रहा, वो बंद कर दीजिए। लाइव प्रोग्राम चल रहा, बंद कर दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। मैं
گلاسکو سے بول رہی ہوں. میں آپ کو تین آپ سے منسلک پڑھائی سے منسلک 3 چیزیں دیکھی ہے میں بتا سکتی ہوں؟ کہاں سے بول رہی ہیں آپ کے جی میں گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے. گلاسکو سے. جی جی. بہت میں نے آپ کو پانے کے لیے بڑی دیر کر دی, بہت پیچھے رہ گئی. کیوں پیچھے رہ گئی؟ پتا نہیں مجھے بڑا فرصت ہے, مگر اتنی اچھی میں بتا سکتی ہوں. آن لائن خواب ہے اور ایک لائیو دیکھا میں نے آسمان پہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ موبائل کا اسپیکر بند کیجئے, جگہ بدل لیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. حضرت جی میں کھڑکی میں کھڑی ہوں اور میرے پاس یہ بہت گندی شیطانی چیز ہے, مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنے دے رہے اس گھر میں ہے. تو میں صرف بہت پتھر کی بنی ہوئی درد کر رہے. اور میں جلدی سے بتا دوں, میں آسمان میں نا چاند پہ ساتھ ایک تارا دیکھتی تھی, بڑا خوبصورت روز. تو وہ ایک روز مجھے نظر نہیں آیا, تو میں ان کو آواز دی کہ تارا جی آپ کدھر ہو. کہ میں نے رات کو خواب میں اس کو دیکھا, اس کے بعد مجھے نظر نہیں, روشنی اس میں میں بڑے مہینوں سے دیکھ رہی تھی. پھر اس دن مجھے عادت ہے میں کھڑکی کھول کے نا تو عبادت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی تہجد کے وقت. تو میں اس دن کہہ رہی تھی اللہ جی آپ کدھر ہو کدھر ہو. ایک تو تھا پورا آسمان پہ آیا اور کھڑا ہو گیا اسی جگہ پہ. سنیے, آپ کا آدھا منٹ باقی ہے, میں نے بھی بات کرنی ہے اللہ والے. بولیے پھر میں کیسے آپ کو بتاؤں, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میں نے سب سے انصاف کرنا ہے, کوشش ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دوں. جی پھر میں آپ ایک کام کیجئے, آپ 10 منٹ روزانہ درود ابراہیمی پڑھیں صبح شام, صرف 10 منٹ. اب اس 10 منٹ میں کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے یہ حساب نہ کریں, اور گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری محتاج بن کے پڑھیں, اور اس کے بعد پوری امت کے لیے دعا مانگیں, مسلم غیر مسلم سب کے لیے خیر خواہی کی دعا مانگیں, سب کو شفا کی دعا مانگیں. اور موجودہ جو حالات میں امت پریشان ہے اس وبا بیماری میں, اس کے لیے دعا مانگیں. یاد رکھیے گا یہ عمل میں بتا رہا ہوں مسلسل, اور جس کو میں نے بتایا ہے عزت دولت رزق خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں اور مسائل کا حل ملا ہے, اور بہت بہتر ملا ہے, بہت بہتر. میں ضرور کروں گی. میں نے خواب میں دیکھا کالا سانپ ہے, میری انگلی کو شہادت کی انگلی کو ڈسا ہے اور پورا خون چلتا ہے, اور میں گندے کنویں میں ہوں اور چیخے مار رہی ہوں کہ مجھے پہ نکالے کو ویسے ہاتھ آتے مجھے نکالتے ہیں. آپ یہ وظیفہ کریں جو میں نے دیا ہے, اور صرف ایک تسبیح سوتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے, اور باقی جو وظائف تسبیحات آپ کر رہے ہیں ان وظائف تسبیحات کی آپ کو اجازت ہے, وہ آپ کرتے رہیے. آپ نے مجھے تحفتاً دیا تھا, تحفتاً دیا تھا وہ 2 انمول خزانے, وہ میں پڑھتی جا رہی ہوں, آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, مگر چھوڑتی نہیں. میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, دعا کروں گا, جو کچھ میں نے دیا ہے آپ اسی پہ توجہ کیجئے, انشاءاللہ دعا کروں گا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. ایک صرف سوال کرنا بس, میرا ایسا گھریلو مسئلہ ہے اور بہت سیریس مسئلہ ہے, میں آن لائن نہیں ڈسکس کر سکتی, میں آپ کے ساتھ کیسے بتاؤں, آپ کو اور کا مشورہ چاہیے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, مجبوری ہے. دیکھیے میں نے سب سے انصاف کرنا ہے. میں نے جس دن یہ پروگرام سنیے, جس دن یہ پروگرام شروع کیا تھا اس دن میں نے ایک بات واضح کہی تھی, لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری ہر بات علیحدہ سنیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں علیحدہ سنوں تو روزانہ 10-20 کالیں لے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات, آپ سنیے, لسن می, سنیے ذرا,
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، ہزاروں کا وہی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی کال نہیں ملتی لیکن ان کو جواب مل جاتا ہے. اور یہ میں نے بات پہلے عرض کی تھی، پایا بہت ہے نا. جی جس طرح آپ نے پایا ہے بہت زیادہ اس طرح لاکھوں لوگ اس وقت متوجہ ہیں، ہزاروں لوگ، سب کو بعض اوقات ان کی مشکلات کا جواب مل جاتا ہے. میں انشاءاللہ دعا کروں گا، اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہو. فقیر دعا کرے گا. السلام علیکم. دعا کرے. وعلیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. حکیم صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حیات طیبہ دے. آمین. بہت عرصے سے آپ سے کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کہاں سے ابھی ملی ہے. میں جوار عرض کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. آسٹریلیا سے جمال. کتنی کوشش کی کال ملانے کی جمال صاحب؟ میں الحمدللہ آپ کو جی جوار بات کر رہا ہوں. جواد صاحب کتنی کوشش کی آپ نے کال ملانے کی؟ حکیم صاحب یہ جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے نا لائیو، میں تب سے. اچھا اس دن سے کوشش کر رہے ہیں جواد صاحب؟ ہاں جی میں اس دن سے کوشش کر رہا ہوں کال ملانے کی، اور آج الحمدللہ کال ملی ہے. اللہ کا بہت کرم روزانہ ہے اور بہت خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. روزانہ کتنی دفعہ کال ملاتے ہوں گے اندازہ؟ میں نے رمضان میں تقریباً 300 دفعہ ایک دن میں کال ملاتا تھا میں. اچھا جی آپ بات کریں. کیا حکیم صاحب میں حکیم صاحب میں سال ہو گیا اور آپ کو سن رہا ہوں. میں نے بہت پایا ہے بکری سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت برکت دے، اور میں نے لقت جاکم بہت جو ہے وہ کثرت سے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دکھایا. سال کے لیے میں سعودیہ چلا گیا اور اللہ نے بہت کثرت سے اپنا گھر دکھایا. اور یقین مانے میں جب کعبہ شریف کے پاس کھڑا تھا تو میں دل سے آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ آپ نے مطلب یہ ایک انمول ہیرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت دیا اس سے. جی ماشاءاللہ. تو ابھی میری خواہش یہ ہے حکیم صاحب کہ میں روحانی طور پہ نا بہت اسٹرانگ ہونا چاہتا ہوں. میں روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے جو ہے نا وہ آپ کی دعا بھی چاہیے اور آپ سے مجھے اس کے لیے عمل بھی چاہیے. اور دوسرا حکیم صاحب میں کیمیکل انجینئر ہوں اور مجھے ابھی تک اپنی فیلڈ کی جاب نہیں مل سکی. میں نے کافی کوشش کی ہے اور عمل بھی کرتا ہوں. نماز مجھے اللہ تعالیٰ نے سال ہو گیا الحمدللہ مجھے دے دی اللہ نے نماز. میں نے مانگی ہے اور اللہ نے دے دی مجھے. تسبیح خانے نے نماز دی ہے؟ اور اس کے علاوہ جی تسبیح خانے نے نماز دی ہے؟ جی الحمدللہ اللہ نے اپنی قربت دی ہے. اچھا اور اللہ نے وہ قربت دی ہے کہ جو چیز مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے. اور میں نے جو ہے وہ 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہے پاس. اور اس کے علاوہ جو نماز میں اتحیات کے بعد دعائیں بتائی تھی آپ نے وہ بھی میں نماز میں ریگولر پڑھتا ہوں اور باوضو رہتا ہوں. میں سارا دن وضو نہیں ٹوٹتا میرا، ٹوٹتا میں فوراً کر لیتا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ یہ ساری ابکری سے ملی ہے مجھے. اچھا اب ایک چیز ابکری سے ملی ہے، اگر میں کہوں کہ وہی نہ چھوڑیں لقد جاءکم رسول والی آیت، اور اس کو آپ مسلسل پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں، جس کے کمالات، جس کی برکات، جس کے ثمرات آپ خود دیکھ چکے ہیں. تو اگر آپ وہ وظیفہ مسلسل کریں، بہت زیادہ توجہ سے کریں لقد جاءکم والا وظیفہ، اور بہت توجہ سے کریں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا جامع یا معید معید عین یہ دال، یا جامع یا معید، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. اور ہفتے میں ایک بار یا 2 بار یا 3 بار صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھیں. صلاۃ و تسبیح کے جہاں اور فائدے ہیں وہاں صلاۃ و تسبیح آپ کو اپنی منشا کے مطابق جاب دلائے گی. بڑی عجیب تاثیر ہے اس کی، کمالات میں نے اس کے دیکھے. انشاءاللہ العظیم. اور انشاءاللہ العظیم میرے گھر میں نا بہت جی آپ بات کریں. جی بولیں آپ. گھر میں بہت
جی حکیم صاحب، میرے گھر میں نا بہت جو ہے نا وہ لڑائیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور بڑے مسائل ہیں. گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، کافی سال سے نہیں چینج کر رہے. والدہ جو ہے وہ تقریباً 20 سال سے بیمار ہیں اور وہ ایسے ہی کہ مطلب بیڈ سے لگی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ کچھ عمل ہوا ہوا ہے یا کیا. سنیے سب کو ان اعمال، ان تسبیحات، ان اذکار پہ لگائیں، سب کو، اور سب کو ان چیزوں پہ لگائیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. آپ کو عرصہ لگاتار میرے مشورے سے چلیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ اپنی سچی طلب کی وجہ سے پایا، سچی تڑپ سے پایا، ایسے ہی انشاءاللہ جی آپ یہ کچھ عرصہ کریں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے حکیم صاحب، صرف ایک لاسٹ بات آپ سے پوچھنی ہے جاتے ہوئے جی، کہ آپ سے نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ آپ کو بیعت کر لیا. جزاک اللہ. کر لی ہے، اجازت ہے؟ جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام حکیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حیات طیبہ نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. آپ کی بات سن رہا ہوں. جی السلام علیکم. حکیم صاحب صاحب بول رہا ہوں انڈیا سے. کس شہر سے؟ بھوپال سے. بھوپال سے. جی جی حکیم صاحب، میں آپ کو بہت سارے عملیات جو ہے آپ بتاتے ہیں درسوں میں، وہ سب میں کرتا ہوں. تو ان کی اجازت چاہیے اور روحانی ترقی کے لیے کچھ بتا دی. آپ کو ان وظائف کی اجازت ہے، اور روحانی ترقی کے لیے مراقبے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. جی شکریہ. جی ہمارے بھائی ان سے بھی بات کر لیجیے. اور ہر وقت باوضو رہنے. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. جی دعا کی درخواست ہے. ماشاء اللہ آپ کے پورے بیانات اور سب سنتے ہیں، آپ سے مرید بھی ہونا چاہتے ہیں حضرت. جی آپ کو بیعت کر لیا. جی اور آپ کی جتنے بھی وظائف ہیں اور جو آپ بتاتے ہیں، سب کی اجازت ہے حضرت؟ جی بالکل اجازت ہے. اور حضرت یہ بھائی سے بات کیجیے. حضرت میں آپ سے بیعت بھی ہو اس سے. جی 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 آپ سے بیعت بھی ہو کری ایپ کے ذریعے سے. جی اور الحمدللہ آپ کی ہر بیان اور روحانی کلاس بھی اور سب کو سنتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت فائدہ بھی ہوگا الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو اور نفع اور فائدہ عطا فرمائے. جی اور دعا کیجیے ہمارے لیے، ہمارے پوری فیملی کے لیے. جی انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دعا ہے. جی انشاءاللہ. اور روزگار کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. روزگار کے لیے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ وضو کی مسنون دعا ہے. اسے آپ بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں روزگار کے لیے، اور بہت زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دعا کی درخواست ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا آپ سے پوچھوں کیا نہیں پوچھوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سے بہت دنوں سے کال لگا رہا تھا بات کرنے کے لیے، آج اللہ نے لگوا بھی دیا. ہائے ہائے، کال لگا رہے تھے بات کرنے کے لیے. میرے جی میں ہے کہ اللہ میرا وقت اتنا برکت دے دے. پہلے سے ہی جب تو آپ نے یہ جی آپ بولیں. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی. اچھا انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے دعا ہے. جی انشاءاللہ. جزاک ہو گیا کیا میرا ٹائم؟ جی میرا ٹائم ہو گیا 3 منٹ کیا؟ اب 3 منٹ پورے ہو گئے. اچھا ہمیں بہت خوشی ہے. دعا کی درخواست انشاءاللہ اور اللہ آپ کی جزائے خیر دے. جی انشاءاللہ اللہ کرے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں 3 گھنٹے بیٹھنے والے ان کے لیے کہیے وہ 3 منٹ والوں کو ذرا سوچیں. السلام علیکم. کیا ان کے اندر تڑپ ہوگی کہ بس 3 منٹ ہونے والے ہیں، بات ختم ہوگی، پھر کال ملے نہ ملے. اللہ اکبر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
कॉल काट बैठा मैं, अब और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी हजरत आपका ना जी सुनिए, जो अभी थोड़ी देर पहले सुनिए तो सही, आपका लाइव प्रोग्राम साथ चल रहा, वो बंद कर दें, आपकी आवाज साफ हो जाएगी। अगर मोबाइल का स्पीकर ऑन है तो वो भी बंद कर दीजिए, अब बात कीजिए। नहीं हजरत, पूरा बंद है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा एक बंद प्रोग्राम नहीं है, बस आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है जी। वो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो आपने अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाहिल ये कितनी बार पढ़ना है हजरत? ये आपको वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ गया है आपके? रिकॉर्डिंग में नहीं है, क्यों नहीं होगा? हाँ रिकॉर्डिंग में नहीं है, कट हो गया। वो जो आप वजू बनाने के लिए गए थे वो ये देखिए ना, सुनिए ना, जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा फिर हम इसको डाल देते हैं। अभी तो आप लाइव चल रहे हैं, इस वक्त तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो माफी चाहता हूँ, तो हम निकले। पहले तो मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि आपकी दोबारा कॉल कैसे मिल गई? जिक्र करके वो अलम नशा पढ़ रहे थे, हमारे बहन वो कहा विरुद्ध लिख रहे थे। अच्छा, हमारे घर वाले पूरा जिक्र कर रहे थे, सारे घर वाले जिक्र पे लगे हुए हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारे घर में जिक्र चलता था, उतनी तरतीब से नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपसे निस्बत जुड़ने के बाद पूरा जुड़ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं, किस शहर से? शहर कौन से? बेंगलोर से जी, बेंगलोर से। अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाई, इसका हवाला हयात सहाबा में है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयात सहाबा में इसका हवाला है, जिल्द नंबर 3 जिल्द में। तो ये आप सुनिए, आपके पास आपका वक्त है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है, ये आपको नहीं पूरी दुनिया चूंकि इस वक्त हमारे साथ है, जो लोगों मोमनों के दिलों में सुकून डालता है। बस इसका काम सिर्फ सुकून डालना है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ज़हनी टेंशन, हर तकलीफ परेशानी को निकाल के सुकून भरना है। उस फरिश्ते का नाम है रिबाईल। तो ये मैं पढ़वाता हूँ, अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाईल, हर नमाज के बाद एक तस्बीह। ठीक है हजरत? वो एक आपका अमल है, और एक आपका अमल है जो वो दिल साफ करने के लिए जो आदम हवा का जो अमल बता रहे हैं, थोड़ा वो उसकी इजाजत देते और पूरे जिक्र वजीफे की इजाजत देते मुझे और मेरे घर वालों को। आदम हवा हारूत मारूत वही? ठीक है, आपको कितनी बार पढ़ना है इसको? वो आप 11 दफा पढ़ लिए। ये कितनी बार पढ़ना है? आप 11 बार पढ़ लिए दिल साफ करने के लिए? जी अर्ज कर रहा हूँ, 11 दफा पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद। हर नमाज बाद? जी हजरत, मैं वो दिल साफ करने के लिए, और वो हिज़्बुल बहर की भी इजाजत देते मुझे, और फिर खुसूसी नहीं दूंगा, उसकी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, पहले भी शायद आपने मांगी थी, पहले भी मांगी थी? नहीं मांगा पहले, नहीं हजरत, नहीं मांगा। उसकी इजाजत नहीं दूंगा। हालांकि मुझे शाज़ली सिलसिले से बाकायदा खिलाफत है। ये शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की विरद है हिज़्बुल बहर। ये जलाली बहुत है भाई, आप ना पढ़े, मशवरा है। मैं बखील नहीं हूं, आप ना पढ़े। आपके लिए दुआ करके एक फोन बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा दम कर दें सर, दुआ करके। जी मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। मैं अबरार बात कर रहा हूँ। जी हकीकत आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा, उसको आप बंद कर दें। मोबाइल का स्पीकर ऑन है, उसको आप बंद कर दें, आपकी आवाज साफ हो जाएगी। जरा बंद कर दिया। मैं कह के थक जाता हूँ, लोग नहीं बंद करते। वो एक पीर साहब थे, गालियां देते तो मैं कि वो सच्चे थे।
تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میری زبان پہ گالی نہ لائے. تھک جاتے تھے نا کہہ کے. ہر بندے کو کہتا ہوں موبائل کا سپیکر بند کرو، لائیو پروگرام بند کرو، کوئی نہیں کرتا. یا کریم کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں. ہے جی جی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی بات کریں. میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ. جی تو مجھے سورۃ تغابن اور سورۃ رحمان کا جو حدیث ہے وہ اجازت دے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، صاف نہیں ہے محترم. اپنی جگہ بدل دیجئے، آپ کے سگنل صاف ہو جائیں گے. درخواست ہے اپنی آواز آپ کی صاف ہو جائے گی. سورۃ رحمان اور سورۃ تغابن دیکھ رہی ہے. سورۃ رحمان اور سورۃ تغابن یہی کہہ رہے ہیں؟ جی جی ہاں اس کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں 40 بار ایک کورے گھڑے پہ، یا مجبوراً کورا گھڑا نہیں تو بوتل. ویسے بھی سعودی عرب میں تو گھڑے مل جاتے ہیں، مٹکے مل جاتے ہیں. سرکار میرا نام ابرار ہے، مجھے بہت مسئلے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا اقامہ نہیں لگ رہا. اچھا سنیں، آپ میرے پروگرام کی نا بعد میں آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. آپ کا سگنل صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، ایک بار. جی ٹھیک ہے. ایک بار آیت الکرسی پڑھیں. وہی کال بھی کٹ گئی ہے، لیکن اس کو جواب تو دے دو بیچارے کو. ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ 500 دفعہ دہرائیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور آیت الکرسی پوری کریں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. شام کو 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور جو آخری آیت ہے ولا یحودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو 500 دفعہ دہرائیں. اور سارا دن آیت الکرسی کی پہلی آیت کھلی پڑھیں، بہت پڑھیں بہت پڑھیں. ریکارڈنگ سن لیجئے گا، فائدہ ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عقیب صاحب میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجئے. میں تقریباً 4-5 سال سے آپ کے درس سن رہا ہوں آن لائن، اور پاکستان جب بھی آتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں، لیکن نارملی آپ کا حج کا سفر. ایک وہ ہے ملاقات کی ٹرائیاں کرتے ہیں، ایک ہم بنانے کی ٹرائیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو گجرات میں ہیں. اچھا بھائی تیری مرضی ہے. یا اللہ قسمت میری. پھر میں نے یار ایسے بنائے کہ خود بھی بے وفا نکلا، یار بھی بے وفا نکلے. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. ایک وہ ہے جو بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو جب چاہتے ہیں ملاقات اور پھر بھی کہتے ہیں توجہ نہیں کی. قسمت کا نظام. جی یہ مجھے یقین نہیں آ رہا میری کال میں 5-7 دن سے ڈیلی ٹرائی کر رہا ہوں، بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہوں. کتنی دفعہ روزانہ ٹرائی کی ہوگی آپ نے؟ حکیم صاحب میں نے کل اور آج کا دن، پرسوں کا دن تقریباً 500-600 کال ملے مجھے لگاتار. ہاں اچھا چلو، اللہ پاک آپ کے جذبے کے مطابق آپ کو دے گا. یاد رکھیے گا جتنا جس کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اور طلب کے مطابق انسان پاتا ہے جتنے طلب تڑپ ہوتی ہے. آپ پائیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے پایا بھی ہوگا. جی انشاءاللہ. جی میں بہت زیادہ آپ کے وظائف آن لائن جو سنتا ہوں میں کرتا ہوں. جی جی. اور میں نے آپ کے آن لائن بیت بھی کی ہوئی ہے. اچھا اچھا. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سارے وظائف اچھا اجازت دے دیں. آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. اگلی بات کچھ کہنا چاہیں گے؟ دوسرا میرا حکیم صاحب میرا روزی کا جو ہے نا روزگار کا مسئلہ ہے کہ وہ روز تو ہے الحمدللہ، لیکن برکت نہیں ہے کمائی میں. میں نے 1-2 کاروبار بھی شروع کیے، لیکن وہ ایک مرتبہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا، اور دوسرا بھی چل رہا ہے لیکن اس میں اتنی برکت نہیں ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، صبح نا ایک بار سورۃ مزمل پڑھیں. صرف ایک بار.
मुज़म्मिल सुबह पढ़नी। हाँ, आप सुनिए जरा, उसकी एक आयत है, इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला, मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, अब तो बस कर्म कर ले, बड़े कड़े लंबे दिन हो गए हैं गर्मियों के, अब तो ढाल दे, साए कर दे। इसका माना आशिकाना यही है, इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला। अच्छा, जब यहां इस आयत पे पहुंचे आप, इस आयत को सारा दिन दोहराएं, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में, पागल हो जाए। पागल किसे कहते हैं पता है आपको? जी, बस पढ़ते रहना हर वक्त, बहुत ज्यादा, वुज़ू बे वुज़ू लाखों पढ़े, और शाम को जब सोएं तो इस सूरत का बकिया हिस्सा पूरा करके फिर ये पढ़ते पढ़ते सो जाएं। और दूसरा, आयत करीमा वाले नफल जो हैं वो दिन के किसी वक्त भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ऐसे कि गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, बस ये 2 काम कर लें। बाकी अगर आप कोई तस्बीहात वज़ाइफ कर रहे हैं तस्बीह खाने के अबकरी के तो इजाज़त है, लेकिन ये 2 काम कर लें और आपके मसले इंशाअल्लाह। ये और ये मेरे दूसरे भाइयों के लिए भी ये आपकी सारी फैमिली के लिए तोहफा है। जी, बहुत शुक्रिया टीम साहब, मेरी नस्लों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि बस हमेशा देने वाले रहें। हाँ, कभी मांगने की जरूरत ना पड़े, बस देने वाला हाथ रहे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, एक और बात थी, वाइफ का मोटापे का मसला है, उनका वेट 100 kg है, 2-3 ऑपरेशन हुए हैं उसके सिजेरियन, उसके लिए अगर कोई टोटका मिल जाए, और दवाई भी आप बता दें। मैं तीन चीजों का टोटका है, मोटापा चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। जी, एक तो यह है कि वो दिन में कम से कम 8-10 घंटे मोबाइल को, टीवी को दें, एक टोटका ये है। दूसरा, बाहर के खाने खाएं बहुत ज्यादा, चंद दिनों में मोटापा खत्म हो जाएगा। और बाहर के खाने वाला तो नहीं, अब छोड़ दिए होंगे, अब छोड़े होंगे जी। तो ये अगर टोटका कर ले तो बहुत फायदेमंद टोटका है। सही है। अच्छा, चलो ऐसा करता हूं मैं, रेवंत खताई और फिल दराज, मैं बात बंद कर रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया है। रेवंत खताई 50 ग्राम, फिल दराज 50 ग्राम, ये आप पीस लें और 1 चुटकी दिन में 4-5 दफा दें पानी के साथ। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इंशाल्लाह मोटापा खत्म हो जाएगा। और परहेज जरूर करें। अपनी दवाई भी बता दें, मैं पाकिस्तान से मंगवा लूंगा। जो बता दिया इसकी कदर करें। अस्सलाम वालेकुम। चलें, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 4-5 मसले। आपके 4-5 मसले हैं, लेकिन आवाज गूंज रही है। पता नहीं, मैं अपनी जगह सफर करती। अच्छा, आप बोलिए। एक तो सिम्टम मेरे बहन भाई सबको आप बैठ कर ली। जी, बैत कर लिया। आप क्यों मुझसे बैत क्यों होना चाहते हैं? बाकी सारे पीर नहीं हैं जो मुझसे बैत होना चाहते हैं? हकीम साहब, अल्लाह ताला ने हमें आपकी सूरत में बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कोई भी नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि आप जैसा कोई हमारे मुआशरे में कहते हैं तोहफा है, मैं भी तोहफा ही हो गया। जी, बड़ा तोहफा है। अल्लाह मेरी नियतों को ठीक करे। क्या पाया आपने तस्बीह खाने से, अबकरी से? अल्लाह को पाया हकीम साहब, आप सब कुछ आपसे सीखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बात नहीं करती कि मैं सब कुछ भूल बैठी हूँ, बात नहीं कर सकती खुशी के मारे। कितनी दफा काल मिलाने के बाद मिली है, कोशिश की है आपने? हकीम साहब, कोई कई 100 दफा मैं, मेरे भाई बहन भाई सब कोशिश कर रहे थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मिल गया। मैंने तो नफल पढ़े,
میں نے کہا آپ فون ملائیں، میں نظر پڑتی ہوں اور ہماری بات ہو جائے. اچھا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تو خیر. میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا. آپ کے نام کا مطلب تو مجھے نہیں پتا تارک، پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ستارہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں. انگلینڈ سے. آپ کوئی بات آپ نے کہنی ہے؟ ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میرے سب سے انصاف کرنا. حکیم صاحب، ایک تو بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے دل سے کچھ بتا دیں. اور دوسرا مجھے میری بیٹی ہے، جب بھی اس کو میں بولوں طرح تو وہ اپنے آپ کو کاٹتی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں. جی جی. تو ویسے میں آپ کے جتنے بھی وظائف کر رہی ہوں، مجھے ان کی اجازت چاہیے. جی اجازت ہے. اچھا آپ ایسا کریں، اور دعائے گنجیاش اور پھر درود مقدس میری بہن کو بھی، اور ہمیں اجازت چاہیے پلیز. آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. اب آپ تھوڑی سی میری بات سنیے گا. بہت بہت شکریہ. جی. اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں جو جماعت کے علاوہ ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم ترى کیف پڑھنے کی زندگی کی ترتیب بنا لیں. کبھی بھی زندگی میں کمی نہیں ہوگی، رزق، وسعت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں ہوں گی. ایک تو یہ کیجیے. دوسرا جو ہے، آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں. بہت شکریہ، مجھے بہت پسند ہے. آپ کو پسند ہے؟ جی، اور مجھے درود شریف بھی بہت پسند ہے پڑھنا. بس آپ کو اجازت ہے. اور 7 آیت کریمہ والے نفل بھی آپ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ پاک کا فضل ہوگا، اور آپ انشاءاللہ سدا کامیاب اور سدا خیر ہوں گی. آپ کے ساتھ دعائیں ہیں بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم. اور میری بہن کے بیٹے اس کو بہت تنگ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ نے عمل بتایا ہے تصور والا، تو پلیز اس کی بھی خصوصی اجازت دے دیں بچوں کو. جی اجازت ہے. جنت المرضی کے حوالے کرنا. جی اجازت. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت بہت شکریہ. بیٹے ماؤں کو تنگ بہت کرتے ہیں. کرتی رہتی ہوں میں. ہاں جی. میں نے کہا میں آپ کی امی سے باتیں کرتی رہتی ہوں. کیا باتیں کرتی رہتی ہیں؟ ماشاء اللہ، ان کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، ان کو باتیں بخشتی ہوں، اور اللہ ان کی سفر کو نور سے بھرے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ آپ کی صورت سے بہت کچھ دیا. میرے والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ والدہ کے لیے. جی، آپ کے والدین کے بارے میں کہہ رہی ہوں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی، ان کا سارا خاندان بیٹھا ہے اور کل ملا رہا ہے. ان کی کیا حالات ہوں گے، ان کی تڑپ، ان کی طلب، اور ادھر ایک ایک منٹ، چند منٹ میں بات ہوئی. حسرتیں دل میں رہ گئیں، خواہشیں دل میں رہ گئیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. بات کیجئے. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، محمد حماد. کس شہر سے؟ حضرت مجھے یہ پتہ کرنا تھا. جی یو پی سے. یو پی سے. جی یو پی نزدیک آباد. جی جی مجھے یہ پتہ کرنا تھا. حضرت جی 26-27 سال ہوا ہے اور میں کافی پریشان ہوں، سارے گھر والے پریشان ہیں. جی. اور مستقل بچپن سے، مجھے آج بھی یاد ہے، بچپن سے میں خواب دیکھتے آ رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کالے اور خوفناک سانپ جو ہے میرے پیچھے دوڑتے ہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے جیسے میں دوڑتا ہوں تو میرے ہر قدم کے نیچے سے سانپ. ایک تو یہ بات ہے، اور کوئی بات اس کے علاوہ؟ ہر چیز ختم ہے، نہ در ہے نہ گھر ہے. ہاں، نہ در ہے نہ گھر ہے. کسی فقیر کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے نا، کاروبار اور کسی فقیر کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے والے میرے خلاف ہو گئے، وہ بڑی مصیبتوں سے بچائے رکھتی ہے. اچھا، اور کوئی بات؟ آپ ایک کام کریں، آپ صرف 2 چیزوں سے دوستی کر لیں. ایک سورت علم نشرح اتنا پڑھیں کہ بہت زیادہ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کھلا پڑھیں، اور دن رات پڑھیں سورت علم نشرح، اور بہت زیادہ پڑھیں.
جی انشاءاللہ. ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے، اور دوسری آپ سے درخواست یہ ہے، روزانہ ٹافیوں کا ایک پیکٹ لے لیں، 30 40 50 روپے کا مل جائے گا، اندازہ 100 کا مل جائے گا. اتنا خرچ کر سکتے ہیں، 100 روپے روزانہ خرچ کر سکتے ہیں، ہے جیب اجازت دیتی ہے؟ جی انشاءاللہ میں کر دوں گا. ابھی تو فی الحال ایسے حالات نہیں ہے، باقی کوشش کروں گا. 100 روپے بھی نہیں. اچھا چلو آپ ایسا کریں، یہ ضرور کریں، ایک ٹافیوں کا پیکٹ لیں، بچے بلائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلائیں، ان کو درود پاک پڑھا کے خود دعا مانگیں، انہیں کہیں آمین کہیں، اور اس کے بعد انہیں ٹافیاں بانٹ دیں. یہ عمل اللہ والے 40 دفعہ کرنا ہے، چاہے روز کر لیں، ہفتے میں 2 بار کر لیں، بہرحال 40 پیکٹ اور 40 دفعہ. اور ہر پیکٹ کے اوپر یہ بات ذہن نشین رہے، جو پیکٹ آپ کریں گے اس کے اوپر سورۃ فاتحہ 40 دفعہ پڑھیں گے. پہلے کیا پڑھیں گے؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں. بس پھر بچوں سے خوب دعا مانگیں گڑ گڑا کے، اور بچے آمین کہیں. انشاءاللہ آپ کے غیبی نظام چلے گا. اور میں نے آپ کو وظیفہ کیا دیا ہے پڑھنے کو، بولیں؟ جی علم نشرہ. علم نشرہ. اور آخری چیز، آیت کریمہ والے نفل بہت توجہ سے پڑھیں، دن میں کسی وقت فارغ اوقات میں. بس یہ کر لیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے وظائف کثرت سے کریں گے ٹھیک ہے، لیکن جو بتا دی ہے آپ انہی پہ توجہ کریں گے تو انہی سے ہی انشاءاللہ سارے کام بنے گے. آپ کو تسبیح خانے سے رابطہ کیسے ہوا؟ حماد ہے غالباً نام. جی مجھے تسبیح خانے سے رابطہ بھی 2017 میں ہوا تھا. اگر بھی میں بہت زیادہ پریشان تھا، بس سمجھو آپ نے میرا ایمان کا چراغ ڈوبنے سے بچا لیا. 2017 میں میری عبقری سے جو ہے رابطہ ہوا، میرا ایمان بچا لیا. امیدیں سب ختم ہو گئی تھی. اور جو ہے جب رزق چاہتا ہے جیب خالی ہوتی ہے، پھر ایمان نہیں رہتا. میں نے آپ سے جی تو 2017 میں مجھے آپ کا بتایا تو میں نے آپ سے درد سنی، پھر میرے اندر ایک امید جاگی جینے کی، ہر چیز کی. پھر اس کے بعد میں جو ہے میں مستقل آپ سے درد سنتا رہا. مجھے بہت کچھ جو ہے فیض ملا، اور ایک جو ہے راہ ملی اللہ رسول کی. اور میں نے اپنی زندگی کو پھر بدلا. میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں پھر مدارس گیا، قرآن شریف پڑھنے کی میں نے پوری کوشش کی، چند بار ہی کر پایا. باقی میرے اوپر حالات آئے، شیطانی چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ستایا. اچھا بھیا، اللہ آپ کو عزت دے. ٹائم زیادہ ہوا، سب سے انصاف کرنا ہے. آپ کا دل تو چاہتا ہے باتیں سنوں، درد کی کہانی ہے، غم کی کہانی ہے. اور ایک بات جو آپ نے لفظ کہا کہ آپ نے میرا ایمان بچا لیا، انشاءاللہ آپ کو صدا اللہ پاک خیریں، راحتیں، رحمتیں دے گا انشاءاللہ. دعائیں فقیر کی آپ کے ساتھ، دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ میرے پر قرض بھی ہے 4.5 لاکھ کا. ارے صاحب جو کہا ہے وہ کر لیں، پاگل ہو کے علم نشرہ، رب تمہیں تونگر کر دے گا. السلام علیکم. ساری دنیا حالات بتا رہی ہے، ساری دنیا حالات بتا رہی ہے. اب لوگوں کو حالات کا حل چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا میری کال میں بھی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے. حکیم صاحب میرے جی بات کیجئے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میرے 3 مسئلے ہیں. آپ اونچا بولیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ اونچا بولیے. جی میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، 5 سال ہو گئے ہیں وہ، اور مجھے ڈیورس نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ
آپ خود خلا لے لو. میرے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہے کہ میں خلا لے سکوں، کیس کروں. میں نے فقوت دابر القوم الذین پڑھنا شروع کیے. جی اس کی مجھے خصوصی اجازت دے دیجیے پلیز. جی اجازت ہے، اجازت ہے. امریکہ سے بول رہی ہیں، کیا ٹائم ہے آپ کے ہاں ابھی؟ جی ہمارے ابھی 5:45 ہو رہے ہیں صبح کے. اور میرا ایک بیٹا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانے کی خواہش ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکبری سے اور آپ کے وظائف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی ہے. تو میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اسے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. آمین آمین. اور کیا پایا آپ کری سے؟ بس دنیا پائی، آخرت پائی، ہر چیز ملی، ہر چیز ملی. بس یہ سمجھ لیں کہ جو کوئی خودکشی سے پہلے ایک دفعہ اکبری کو سن لے اور دیکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول. میں آپ کے حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے الحاق و متکاثر والے خط نماز پڑھ رہی ہوں. 2 مہینے ہو گئے. آپ پلیز دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور میری ملاقات ہو جائے. میرے مرشد سے، میرے حضرت سے ملاقات کے لیے آپ کر رہے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ. وہ عمل کامیاب ہے، کسی کو دیر کسی کو بعد میں. وہ ان سے ملاقات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات کرائے. بات سنیے، وقاص نے مجھے حویلی میں بتایا کہ یہاں ملک اللہ وسع آتا تھا، فوت ہو گیا. تو کہا میں نے نفل پڑھے، بہت پڑھے، بہت پڑھے، نہیں آئے ملاقات میں. 1.5 سال کے بعد میں گھر گیا تو خواب میں آئے اور جی بھر کے روئے. کہنے لگے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدمت میں جو ملا ہے تجھے بتا نہیں سکتا. حالانکہ وہ یہاں آ کے جمعرات کے دن آتا تھا، چھابیاں سیتا تھا، لہسن تھوڑے سے صاف کر لیتا تھا، آلو اور لنگر کے جو ہے پیاز تھوڑے سے کاٹ لیتا تھا. بس یہی خدمت. بڑا آدمی تھا، کیا کرے گا. کہتے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، گلے لگ کے رویا، جو یہاں خدمت میں ملا ہے تجھے میں نہیں بتا سکتا. اچھا جی، اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے. اللہ آپ کے جذبے. اللہ تعالیٰ کو آپ کو پوری دنیا میں پھیلائے. ماشاءاللہ پوری دنیا. آپ اگر 24 گھنٹے بھی کالز لیں تو آپ تو 1 منٹ بھی جو ہے وہ ہم لوگ آرام نہیں کرنے دیں گے. ہم اتنا پریشان کرتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جو وظائف تسبیحات آپ پہلے پڑھ رہی ہیں ان سب کی آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے میری کال مل گئی. میں پچھلے 6 سال سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی. 6 سال کے بعد کال ملی. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جزا دے. میں اپنے بیٹے کے لیے آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کیا پڑھوں. ہاں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ سنیے، اس کی 3 تسبیح پہلے کلمے کی آپ پڑھی ہے. 3 تسبیح پہلے کلمے کی پڑھی ہے. پہلا کلمہ طیب، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سارا دن کھلا پڑھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں. کھلا پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں. اور انشاءاللہ بیٹا نہیں، آپ کی نسلوں میں اللہ پاک کی رحمت ہوگی. بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک، رزق، وسعت، دولت، عزت، صحت اور ہمیشہ کی کامیابی ملے گی اور ہمیشہ کی راحت ملے گی. آپ کو سدا خیر. حکیم صاحب مجھے سوتے ہوئے جھٹکے فیل ہوتے ہیں. مجھے سوتے ہوئے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جس وقت بھی جھٹکے فیل ہو نا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یا 22 یا نورو 11 بار پڑھ لیجئے گا، اور اپنی بالوں کی چٹیا پکڑ کے، کہیں سے بھی چٹیا پکڑ کے نا سانس روک کے پڑھنا ہے آپ نے. کہف، یہ سورت کہف ہے نا، کہف. سانس روک کے پڑھنا ہے چٹیا پکڑ کے. بس جب سانس ٹوٹے چٹیا چھوڑ دیں. کبھی بھی آپ کو گھبراہٹ، درد، خوف، پریشانی، ٹینشن نہیں ہوگی. ایک خواب بیان کرنا. میں نے رمضان میں خواب دیکھا ہے کہ میں بیٹھی ہنڈیا پکانے کے لیے پتیلی رکھ رہی ہوں، اور وہ پتیلی ہوا میں اڑتی ہوئی میرے جو ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہے، اور میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسا انہوں نے جادو کیا کہ میں پکانے کے لیے میں نے رکھا اور ان کے پاس چلی گئی. سنیے دیکھیے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے.
اور ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں. میں نے سب کو وقت دینا ہے, سب کے ساتھ آپ کو بہت ٹائم دے دیا اور آپ نے بہت پایا. اصل چیز جو ہے, میں آپ کو بس آخری بات کہوں گا, اصل چیز طلب ہوتی ہے. وہ دور رہ کے ہو جائے, حضرت خواجہ اویس کرنی نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, لیکن طلب تھی, عظیم انسان بن گئے اور تڑپ تھی. اور جہاں حضور کو 50 سال مکہ والوں نے دیکھا, چند مقدس روحوں کے علاوہ باقی ساری عمر تبصرے کرتے رہے, مخالفتیں کرتے رہے اور شک بدگمانیاں کرتے رہے. اللہ پاک آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. مجھے تو آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میرا سچا جذبہ بھی ایسے ہو جائے, اور انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے ضرور دے گا مجھے. میں دعا کروں گا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا پروگرام چل رہا, ساتھ یہ بند کر دیجئے محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں حافظ باسط سے بات کر رہا ہوں, سڈنی سے. کہاں سے؟ آسٹریلیا سے, سڈنی سے. جی آسٹریلیا, سڈنی سے. جی بات کیجئے. یقین سے پہلے بھی آپ سے میری بات کی تھی, رمضان سے پہلے آپ نے جو وظائف دیے تھے. تو میری ایک وائف کا مسئلہ ہے, ان کی سر میں درد نہیں آ رہی, کافی عرصے سے تقریباً ان کو گردی ہوتی ہے اور رات کو ہوا وغیرہ بھی آتے ہیں, آمنے سامنے اس طرح کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو آپ نے مجھے تو ایک انمول خزانہ بتایا تھا, 21 دفعہ صبح اور 21 دفعہ شام کو پڑھنے کو, اور اس کے علاوہ آپ نے یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم ودود. سنیے اس کی اصلاح کر لیجئے. یا ودود صلی علی محمد وآلہ وصحبہ انک رحیم الودود. آپ کے پاس محترم یہ بتائیں, آپ کے پاس یہ ہے, آپ وہی تو نہیں جنہوں نے کہا میں آسٹریلیا کے جنگل میں رہتا ہوں, سلام علی نوح فی العالمین پڑھتا ہوں, مجھے کوئی چیز کچھ نہیں کہتی. آپ وہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے. ایک صاحب نے آسٹریلیا کے جنگل سے مجھے فون کیا, کہا کہ یہاں دنیا کی خطرناک ترین چیزیں ہیں, میں روزانہ 11 تسبیح پڑھتا ہوں, سلام علی نوح فی العالمین. آج تک کوئی احتیاط نہیں کی, کوئی زہریلی چیز میرے قریب ہی نہیں آئی, نہ شیر, چیتے, نہ سانپ. دنیا کا خطرناک جنگل ہے آسٹریلیا کا جنگل. تو آپ کو میرا تو مشورہ ہے, مجھ سے وظائف نہ بدلیں, تسبیحات نہ بدلیں. جو دیا ہے آپ موتی مجھے بتا رہے ہیں اور چن چن کے موتی بکھیر رہے ہیں, تو اور مجھ سے آپ کو کیوں کچھ لینا چاہتے ہیں؟ میں اس کی وائف کے لیے پوچھ رہا تھا, وہ پڑھ رہی ہے, لیکن ابھی انہوں نے مجھے آج بھی کال کیا, کیونکہ وہ پاکستان میں ہوتی ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ابھی بھی کال کی ہے, 1-2 دن پہلے بھی انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 سے 4 دن میں نا اچھی خاصی ان کو سر میں درد ہو رہی ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں, بعض اوقات وظیفہ پڑھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں, پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا محل بھی بن جائے. تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے, یہ چیزیں آپ کچھ عرصہ کریں اور لگاتار کریں, اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اسی سے نفع ہوگا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ حکیم صاحب مجھے بواسیر کا مسئلہ کافی عرصے سے یہ ہمارے خاندان میں بھی ہے, تو میں اس کی میڈیسن وغیرہ بھی یوز کر رہا ہوں, لیکن کچھ اس کا اثر نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ میں اس کے لیے المالک والقدوس یہ بھی پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد. سنیے اس کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں جو آپ کو سڈنی وغیرہ میں ہر جگہ مل جائے گا. 2 چمچ اس سب گول کا چھلکا, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیں دن میں 3-4 دفعہ. یہ موٹاپے کے لیے بہت زبردست ہے, آنتوں کے السر کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, اور بواسیر, قبض, کانسٹیپیشن, اور حتیٰ کہ وہ بواسیر جو خاندانی ہے اس کے لیے, اور اس کے علاوہ شوگر والے, ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے. میں نے اس کو بہت آزمایا ہے. آپ یہ کریں اور کچھ عرصہ لگاتار کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں دعا کروں گا آپ کے لیے. آپ کی کال بند کر دوں؟ اس کے علاوہ حکیم صاحب ایک اور مسئلہ, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے خاندان میں نا ہم ماشاء اللہ 7 بھائی ہیں. خاندان میں جو پہلے والے 4 بھائی تھے ان کی اولاد بھی ہو رہی ہے ساری چیزیں, لیکن لاسٹ جو 3 ہیں اس کے علاوہ
یا میری بہن بھی ہے, پھر یہ والا مسئلہ ہمارے جو بھتیجے اور بھانجوں کی شادی ہوئی نا, میں نسخہ پھر بتا دیتا ہوں. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ, زیتون کا تیل 1 چمچ, کلونجی 1 چٹکی. اچھا ایسا ہے جن کی اولاد نہیں ہے نا, اولاد کے لیے ایک وظیفہ بتایا کرتا ہوں. وہ وظیفہ ہے کہ سورۃ والتین والزیتون صبح 40 بار اور سورۃ والشمس والضحیٰ شام 40 بار, اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ. یہ چند دن, چند ہفتے, چند مہینے پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. اب آپ کی کال بند کر دوں؟ ہاں تو یقین صاحب اس کے علاوہ میرے لیے دعا کیجیے گا, کیونکہ میرا پلان ہے پاکستان آ کے ہم کو کام شروع کرنے کا. یہاں پہ دل نہیں لگتا جب کیا اب کو بستا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں دعا کروں گا, لیکن ان اولاد والوں سے عرض کیجیے گا کچھ عرصہ لگاتار کریں گے, 2-4 دن کر کے چھوڑیں گے نہیں, انشاءاللہ نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. دعا کروں گا انشاءاللہ. کیا کریں, بڑی مشکل سے تو کال ملتی ہے. کہتے ہیں کچھ درد سن تو السلام علیکم. السلام حکیم صاحب, کیسے ہو؟ جی اللہ کا کرم. حکیم صاحب پہلے تو مجھے بیعت کر لیا آپ. جی آپ کو بیعت کر لیا. دوسری بات حکیم صاحب مجھے نا 2 تکلیف ہے. جی پہلے تو روزی کی بہت تنگی رہتی ہے. ہاں 15 سال سے لندن میں ہے, لیکن سیونگ نہیں ہے, خود کا گھر نہیں, یہ بھی رینٹڈ گھر پہ رہ رہے ہیں. آپ کو روزی کی دروازے کھلوا دوں؟ روزی کی ہمیشہ پریشانی رہتی ہے. روزی کے دروازے کھلوا دوں؟ بے شک جی ضرور. کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی خدا ہوں, میں تو ڈاکیا ہوں. 23 بڑے درویشوں نے مجھے اجازت اور خلافت دی ہے, ان کے تحفے بیٹا بانٹ رہا ہوں, بس میری حیثیت اتنی ہے. نہ مجھے کشف ہوتا ہے, نہ ولایت کا دعویٰ. ایک دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بس اس کو پڑھنا ہے پاگل ہو کے, پاگل. 2-4 دن کر کے چھوڑیں, پھر وہ چھوڑیں, وہ چھوڑیں, وہ شروع کریں, وہ چھوڑیں, وہ شروع کریں. ایسا نہ کیجیے گا. اور اس کو لاکھوں, کروڑوں, ہزاروں پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر سمجھ نہ آئے تو بعد میں پروگرام کی ریکارڈنگ سن کے آپ یاد کر لیجیے. نہیں یہ دعا مجھے یاد ہے, میں کبھی کوئی دعا مانگتا ہوں کبھی نماز کے بعد, لیکن نہیں, میں نے تو آپ کو یہ دعا لاکھوں پڑھانی ہے. اور ایک چیز ضرور, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے, یا باسطو یا فتح ہو, یا باسطو یا فتح ہو. اور آخری چیز جو ہے, اب آپ UK سے بول رہے ہیں, میں حلوہ روٹی بٹواؤں گا, 40 حلوہ روٹی ہر جمعے کے دن, جمعے کے بعد. اب وہاں ممکن تو نہیں ہوگا. نہیں مشکل ہے. ہم لوگ نے آپ کی بیان کر کے میں نے کوشش کیا, لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں پا کس کو بانٹے یہاں. ہاں اچھا ایسا ہے, آپ لگتے ہیں انڈیا کے ہیں, آپ اندازہ ہے؟ ہاں جی ہم انڈیا کے ہیں. انڈیا کے ہیں. آپ اپنے وہی وطن میں کس جگہ انڈیا, کس شہر کے ہیں آپ, سٹی کے ہیں؟ بامبے کے. تو آپ بمبے میں اپنے کی مخلص ہو, یہ نہ ہو کہ خود کھا جائے اور آپ سے بل لیتا رہے. یہ نہیں ابھی بامبے اگر جائے تو آپ کیوں جائیں گے؟ ہاں مطلب وہاں بات سکتے اپنے ہاتھ سے. آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ یہ کر لیں, انشاءاللہ رزق, وسعت, برکت اور سارے دروازے اللہ کھلوائے گا. اپری کو سنتے ہیں, درس وغیرہ سنتے ہیں؟ ہاں ہم تو روز سنتے ہیں. ہم تو اتنا, خاص کر میری وائف تو بہت سنتی ہے, مطلب صبح شام وہی 10 بجے تک آپ کا بیان چالو رہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا, اور آپ نے جو بتایا سورہ کوثر, وہ بھی میں 129 بار پڑھتا ہوں دن صبح شام کو. ہاں جی. اور اللہ اکبر 300 بار صبح شام. جی. اور میں نے کئی بار آپ کو حامد ناگل سلون پڑھ کے آپ کی اشارے صاحب کیا میں نے. اچھا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, کال بند کر رہا ہوں. آپ کو اچھا دوسری 2 بات, ایک دوسری بات, ایک سر میں بہت درد رہتا ہے, سر ہمیشہ بھاری رہتا ہے, کان بند, ناک بند ہمیشہ رہتا ہے. میں نے ادھر کئی علاج کروایا, ٹیسٹ بھی کرایا, MRI اسکین کرایا, CT اسکین کرایا,
लेकिन कुछ भी नहीं आया उसके अंदर। अच्छा ऐसा, लेकिन सर दर्द हमेशा रहता है वो। आप सिर्फ सोते वक्त एक तस्बीह पढ़ लें, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, ये सूरत कहफ की आयत है, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। अच्छा। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, ध्यान वाली तस्बीह। ये तस्बीह नींद का बटन है और टेंशन का आखिरी इलाज है। और जिनको ज़हनी तनाव, दबाव, खिंचाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नींद, सर दर्द, कंधे खिंचे हुए, आसाब जकड़े हुए, तबीयत में बेजारी, घबराहट, मर दूं, मार जाऊं, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, ठीक पढ़ रहा मैं? बस ये एक तस्बीह पढ़ ले, ये आपको भी इजाजत है और हमारी पूरी दुनिया में जितने मुखलिसीन है सबको इजाजत है। आपकी कॉल बंद कर दूं? अच्छा हजरत, जो मैं मस्जिद में जो पढ़ रहा हूँ पहले से, सबकी इजाजत, सबकी इजाजत। तो मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करवा दीजिए। जी जरूर दुआ करूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत, आपके नस्ल बहुत अच्छा रखे भाई। आमीन, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हकीम साहब, मैं सोबिया बात कर रही हूँ जी, यूके से जी। तो हकीम साहब, हमारे साथ ये मसला है कि सारी जिंदगी ना हमारे जो ना घर में और मेरे साथ भी, मेरी बाकी बहनों के साथ, तो ये जादू, जिन्नात और ये कपड़े फटने और कटने, तो ये रहा है हमेशा। वो मेरी भी बहन है, बाकी जिनकी तलाक़ें होगी, नहीं शादी होती, तलाक होती है, तो हर कोई मुझे कहता है कि आपके साथ कोई मसला, आपकी चीज रहती है, तो कुछ समझ नहीं आती, कोई सही गाइड नहीं करता। आपकी वालदा का नाम? नईमा। एक सवाल कर रहा हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा। आपकी वालदा या बड़े बताते थे कि आपके खानदान में कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, या कोई दरवेश थे? कोई आपको ने कभी सुना? नहीं, ये नहीं किंग साहब, इसका नहीं पता मुझे। इसका नहीं पता? नहीं, मैंने अपनी, जब से मेरी जिंदगी, अब मैं 40-42 साल की हूँ, तो मैंने हमेशा अपने जो है ना आंख खोली, मैंने अपने घर में जादू और खून की बारिश होते देखा है। तो अब तक हमारे साथ, बहनों के साथ, सबके साथ, जो आबाद है वो भी रो रही हैं, जो हमारी तलाक हुई हुई है। तो ये चाहती हूँ कोई ऐसा मसला कोई बताएं, वज़ाइफ कि एक तो जो मेरे पास घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो चाहती हूँ कि मैं जिंदगी में तबंगरी और कामयाबियाँ, खुशियाँ, सुकून, रहमतें, बरकतें, हमारी जो एक एक बेटी है बहनों की, तो मैं नहीं चाहती कि ये हमारी आगे नस्लों में मुंतकिल हो जादू। अच्छा ये बताएं, अगर आप 2 तस्बीह सुबह और 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की तमाम बहनें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचाएं और उनसे अर्ज करें जी कि अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से इस जादू जिन्नात के ऊपर आप कोई शफकत फरमाएं कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे जो महसूस हो रहा है ये जादू जिन्नात के ज़रिए है और आपको इसका एहसास भी होगा, नज़र भी आएंगे, ख्वाबों के ज़रिए भी, और सारा कुछ होगा। जी जी, ये होता है मेरे साथ भी। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें। ये अमल चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसी दर्स में, इसी जुमेरात में एक दर्स में एक आयत बताई है, वल्लाहु अशद्दु, मैंने सुना, मैं आपके सारे दर्स सुनती हूँ, व अशद्दु तनकीला। ये आयत इतना पढ़ें, पागल होके इतना पढ़ें कि लाखों पढ़ें और सारा घर पढ़े। और आखिरी चीज, आयत करीमा वाले नफिल बहुत ज्यादा पढ़े। आयत करीमा वाले नफिल, ठीक है ठीक है। बस इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ और आपका काम हो जाएगा, लेकिन जल्दी ना कीजिएगा। सब बहनों को, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए, पूरी फैमिली। जी इंशाअल्लाह। और हमें बाकी जो आपके वज़ाइफ, उनकी भी इजाजत दे दें। इजाजत है।
اور حکیم صاحب ایک بس یہ پوچھنا ہے کہ میرے بہن کا یہ بیٹا ہے شہریار، تو اس بچے کے بارے میں ذرا بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ جو کچھ بات وظائف نہیں سنتا، تنگ بڑا کرتا ہے. جو وظائف آپ کو دی ہیں آپ کے سارے گھر کے مسائل کے لیے. اچھا، رزق کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنا گھر ہو. میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. تمام دنیا کے مخلصین سے آج اجازت چاہوں گا. آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا. زندگی باقی تو کل انشاءاللہ ہم پاکستانی کالیں سنیں گے. آج یہ اضافی دن دیا تھا انہیں بیرون ملک کی کالوں کے لیے. دعا پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ آج کی اس مبارک گھڑی اور ساتھ میں تیرے بہت سے بندے توقع رکھ کے آئے ہیں. ان کی مشکلیں، ان کی پریشانیاں، ان کی ناکامیاں، ان کی حالات تو بہتر کر دے. ذلت، علت اور قلت سے بچا. سدا خیر عطا فرما، سدا راحت عطا فرما، سدا خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما. بن مانگے عطا فرما. اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیریں اور آخرت کی بھی خیریں، دنیا کی بھی وسعتیں اور آخرت کی بھی وسعتیں. آمین آمین برحمتک.